مالکن عمرے پر گئی تو اپنی 14 سالہ بیٹی کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ میں بھی وہاں بھاگ کر اس کے سارے کام کرتا، رات ہوتی تو اس کو اپنے پاس سلا لیتا۔ مالکن نے بھی اجازت دے رکھی تھی۔ اگلی رات ہوئی تو مجھے کچھ نرم نرم سا محسوس ہوا۔ میں گھبرا کر اٹھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مالکن کی بیٹی اس رات مالکن عمرے پر جا رہی تھی، اس لیے صبح سے میری جان عذاب میں آئی ہوئی تھی۔ بار بار مجھ سے کہتی کہ کرمو، میرا پورا گھر تیرے حوالے ہے، جتنا بھروسہ میں تجھ پر کر سکتی ہوں گھر کے کسی اور ملازم پر نہیں۔ مجھے میرا نام کرم دین تھا، لیکن مالک مجھے پیار سے کرمو ہی کہتے تھے۔ میری عمر 25 سال تھی، لیکن میں 10 سال کی عمر سے مالکن کے گھر کام کر رہا تھا۔ 15 سال سے میں مالکن کی گھر ملازمت پر تھا، اس لیے جتنا بھروسہ وہ مجھ پر کرتے تھے کسی پہ نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ مجھے ہر بات بتا رہی تھی۔ کہنے لگی، دیکھ کرمو، اپنی بیٹی ہینا کو میں گھر ہی چھوڑے جا رہی ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا، تمہیں پتہ ہے نا اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ میں اس بات میں سر ہلانے لگا کہ جی بیگم صاحبہ، مجھے معلوم ہے۔ حالانکہ مجھے کیا معلوم، وہ تو اپنے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ عمر مہینہ 14 سال کی تھی، لیکن تھی ذرا باولی قسم کی، بے وقوف اور لاڈلی۔ مالکن کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اسے لاڈ پیار سے رکھا ہوا تھا۔ ابھی تک گڈے گڑیوں سے کھیلتی تھی۔ میں نے کہا، جی مالکن، میں اس کا بھی خیال رکھوں گا۔ لیکن اس کے بعد جو بات مالکن نے مجھ سے کی تو میں دنگ سا رہ گیا۔ تو وہ کیسے مجھ سے یہ بات کر سکتی تھی؟ کہنے لگی، رات کو تم میری ہینا کے ساتھ ہی سو گئے، اس کے کمرے میں رہو گے۔ یہ بات سن کر تو میری پوری آنکھیں اور حیرت سے پھیل گئی تھی۔ میرا تو دماغ یہ سن کر ہی گھومنے لگا تھا۔ میں نے کہا، مالکن کیسے چھوٹی بیوی کے کمرے میں ہو سکتا ہو؟ آپ سوچ کے تو بات کریں، تو بالکل ایک غیر مناسب سی بات ہے۔ مگر وہ کہنے لگی، کرمو، مجھے کچھ نہیں سننا، میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، تم ہینا کے کمرے میں ہی رہو گے اور وہی سو گے۔ مجھے مالکن کی یہ بات کسی طور پر مناسب نہیں لگ رہی تھی، لیکن بہرحال میں انہیں بار بار انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن میں دل میں یہ پکا ارادہ کر چکا تھا کہ میں ہینا کے کمرے میں کبھی نہیں سوؤں گا۔ میری مالکن ایک بیوہ عورت تھی، لیکن تھی بہت امیر۔ مالک کی بہت ساری زمینیں تھی جہاں سے انہیں خوب پیسہ آتا تھا۔ گھر ان کا بہترین چل رہا تھا اور ایک بیٹی تھی جسے انہوں نے لاڈوں سے پالا تھا۔ جب میں مالکن کے گھر میں کام کرنے کے لیے آیا تھا تو اس وقت مالک حیات تھے۔ انہوں نے تو مالکن کو ہاتھوں کا چالا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ بہت پیار کرتے تھے وہ مالکن سے۔ محبت کی شادی تھی، دونوں ہی ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ ہینا کی پیدائش سے چند ماہ پہلے مالک کا کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ مالکن صدمے سے ہی دیوانوں جیسی باتیں کرنے لگتی تھی۔ کبھی کہتے کہ وہ ابھی آ جائیں گے، مجھے چھوڑ کے یوں نہیں جا سکتے۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، لیکن مالکن کی حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا، کہ ان کا رویہ شروع سے ہی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، اس لیے مجھے ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ جب ہینا پیدا ہوئی تو پہلے تو مالکن بے تحاشا روئی، مالک کو یاد کر کے، لیکن پھر ان کا دل ہینا کے ساتھ لگ گیا۔ مالکن کے والدین نے بہت چاہا کہ مالکن دوسری شادی کر لے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ انہیں مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور میں اپنی ساری زندگی اپنے شوہر کے نام پہ گزاروں گی۔ مالکن نے بھی یہی کیا، پورا گھر انہوں نے سنبھال رکھا تھا، تمام ملازمین کو وہ دیکھتی تھی۔ 14 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ مالکن کا سب سے زیادہ وفادار اور با اعتماد ملازم تھا۔ کاروبار کی دیکھ ریکھ اپنے مالکن نے میرے حوالے کر رکھے تھے، لیکن میں نے بھی نمک حرامی نہیں کی تھی۔ ایک ایک پائی کا حساب مالکن کو دیتا تھا۔ اس سال مالکن کے والدین عمرے پر جا رہے تھے، اس لیے مالکن نے کہا کہ وہ بھی عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر پہلے تو ہینا نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ وہ اکیلی یہاں نہیں رہے گی، لیکن اس کے فائنل پیپر تھے، اس لیے مالکن کہنے لگی کہ میں تمہاری پڑھائی کا حرج نہیں چاہتی، اسے تم اگلی بار میرے ساتھ چلی جانا۔ بڑی مشکل سے وہ مانی تھی، لیکن جو کچھ مالکن مجھ سے کہہ رہی تھی وہ بات مجھے درست نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال مالکن مجھے سب کچھ سمجھا کر بجھا کر میرے عمرے پر چلی گئی، اور ان کے جاتے ہی میں نے صوفے پر بیٹھ کر سکون کا لمبا گہرا سانس لیا۔ پھر باورچی کو بلا کر اپنے لیے شاندار چائے بنوائی۔ مالکن کے ہوتے ہوئے میں کبھی بھی صوفے پہ نہیں بیٹھتا تھا، حالانکہ انہوں نے مجھے کبھی انکار نہیں کرنا تھا، لیکن میں مالک اور نوکر کا لحاظ ہمیشہ قائم رکھتا تھا۔ لیکن اب سوچ رہا کہ مالکن گئی ہیں تو کچھ دن مالکوں والی ٹھاٹ میں بھی گزاروں، گھر پر دیکھ لوں۔ میں نے اس پر سکون سانس کھینچ لیا اور مزے سے اپنی دونوں ٹانگیں سامنے رکھے شیشے کے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دی، ریموٹ ہاتھ میں پکڑا اور LED پر چینل بدلنے لگا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کون سا چینل دیکھوں،
ابھی میں صحیح سے اس ماحول سے لطف اندوز بھی ہوا نہیں تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ہنا لاؤنج میں جب اس نے میرے بیٹھنے کے طور طریقے دیکھے تو ماتھے پہ بل ڈال کر بولی، کرموں کے بچے، تمہاری شکایت امی کے آتے ہی نہیں لگاؤں گی۔ کیسے ان کے قیمتی ٹیبل پر تم پاؤں پسار کے بیٹھے تھے؟ یہ سننا تھا کہ میں ہڑبڑا کر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، چھوٹی بی بی، خدا کے لیے مالکن سے میری شکایت نہ لگانا۔ میں نے فوراً سے ٹی وی بند کیا اور ریموٹ سائیڈ پر رکھ دیا۔ ہنا ماتھے پر ٹی وی چڑھائی، آرام سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور ریموٹ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لے۔ کہنے لگی، امی گھر پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ تم لوگوں کو میں سر پہ چڑھاؤں گی۔ جب تک وہ گھر پر نہیں ہے اس گھر کی مالکن میں ہوں، اس لیے جو میں کہوں تم لوگ وہی کرو گے۔ میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور سر جھکایا۔ جی کیوں نہیں چھوٹی مالکن، جیسا آپ کا حکم۔ اندر سے میرا جی تو جل کے رہ گیا تھا۔ میری کبھی بھی مالکن کی بیٹی سے ایک منٹ بھی نہیں بنتی تھی، ہر وقت بچکانہ حرکتیں کرتی رہتی تھی اور اس کی حرکتوں سے ضد چڑھ جاتا تھا۔ وہ مجھ سے بس کہ کوئی چار چکر لگواتی تھی، کہتی تھی جاؤ تم ہی میرے سامان لاؤ گے، ڈرائیور نہیں جائے گا، نہ ہی کوئی دوسرا ملازم۔ مالکن مجھ سے کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی، مجھے ہی کہتی جاؤ کرمو، جو چھوٹی مالکن کہتی ہے وہ کر دو۔ چائے کا کپ باورچی سے لے کر آئے تو مجھے بادب کھڑے دیکھ کر تذکرہ ہنسی پر مجھے ہنسا تھا۔ کہنے لگا، ابھی تو بڑا روب جما رہے تھے، آگے نا اپنی اوقات میں واپس۔ میں نے اسے گھور کر کھا جانے والی نظر سے دیکھا تھا۔ باورچی نے چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھا، جو چاہے میں نے بھی نہیں تھی، وہ بڑے مزے سے ہنا پی رہی تھی۔ بہرحال پورا دن ادھر ادھر کے کاموں میں ہی گزر گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنے کوارٹر میں جانے لگا تو ہنا کہنے لگی، تم کہاں جا رہا ہے کرمو؟ امی نے کہا تھا تم میرے کمرے میں سو گئی۔ سننا تھا کہ مجھے مالکن کی بات یاد آ گئی۔ میں نے بیزاری سے ہنا کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، چھوٹی مالکن، مجھے آپ کے اپنے کوارٹر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، گھر میں ملازم بھی موجود ہے، آپ اسے اپنے ساتھ سلا لیں۔ کہنے لگی، امی نے کہا تھا کہ تم سو گے تو مطلب تم ہی سو گے، چلو شرافت سے آؤ میرے کمرے میں اور قالین پر جا کر لیٹ جاؤ۔ میں کمرے میں تو گیا تھا لیکن مجھے سخت بے چینی سی شروع ہو گئی تھی۔ ہنا اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اس نے لیمپ آف کر دیا۔ کمرے میں اس وقت خوب اندھیرا تھا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بے شک وہ 14 برس کے تھے لیکن میں تو 14 برس کا نہ تھا۔ مجھے مولانا صاحب کی ایک بات یاد آنے لگی جو کہ میں نے جمعے کے خطبے میں سنی تھی کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مالکن نے ایسا کیوں کہا کہ میں ان کی بیٹی کے کمرے میں اکیلا رہوں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ملازمہ کو ہنا کے ساتھ سلاتے۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ ایک نظر میری بیڈ پر لیٹی ہنا پر پڑی تو اس کے چہرے پر جا کر میری نظر ٹک سی گئی۔ سوئی ہوئی بڑی معصوم لگ رہی تھی، بالکل ننگی سی پری، ننھی سی پری۔ یکدم ہی میں نے اپنی نظریں بدلی، اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی، سونے کی کوشش کرنے لگا کہ اس سے پہلے کہ مجھ پر شیطان حاوی ہو میں سو جاؤں۔ میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ گھڑی کے تیز الارم بجنے پہ میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ ہنا نیند میں ہی ہاتھ سے اپنی گھڑی کا الارم بند کر رہی تھی۔ میں نے سامنے لگے کلاک کی طرف دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ کے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے سکول جانا تو اس کا پیپر بھی تھا۔ مالکن نے کہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ ہنا کو اکیلے مت بھیجنا۔ اسے جب ہنا تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی، ڈرائیور کے ساتھ میں جا کر اس کو سکول چھوڑ آیا۔ اسے بعد میں زمینوں کا حساب کتاب دیکھنے لگا، کتنی گندم آئی، کہاں پیسی، کیا ہوا کیا نہیں، یہ سب میری ذمہ دار۔ ان کاموں میں ایسا دلجھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ واپس لینے بھی مجھے ہی جانا۔ جب تک میں نہ جاتا ڈرائیور بھی ہنا کو اسکول سے لینے نہیں جائے گا، اور یہ مالکن کا حکم تھا۔ میں اپنے کام میں ایسا گھن چکر بنا کہ میرے ذہن سے یہ بات یکسر نکل چکی تھی۔ 12 بجے ہنا کی چھٹی ہونی تھی اور مجھے 1:30 بج چکا تھا کہ جب میرے فون پر بیل بجنے لگی۔ جب میں نے نمبر دیکھا تو مالکن کا تھا۔ میں نے بے نیازی سے فون اٹھایا تو مجھ پر بھڑک اٹھی، کہنے لگی مجھے ہنا کی کال آئی تھی، وہ بھی تک سکول میں ہے، تم اسے لینے کیوں نہیں گئی؟ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ گھوم گیا، میں تو بالکل بھول چکا تھا۔ میں نے کہا، مالکن وہ زمینوں کے حساب کتاب میں لگا ہوا تھا۔ مالکن کہنے لگی، جاؤ جا کر اس کو لے کر آؤ۔ میں نے سارے کھاتے بند کیے اور گھر سے باہر نکلا۔ سامنے ڈرائیور کو میں نے کھا جانے والی نظر سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، تو مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ چھوٹی مالکن کی چھٹی ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں کیوں بتاؤں مالکن تو تمہیں وہ سب ملازموں پر سردار بنا کر گئی ہے، تمہارا کام ہے کہ تم ان باتوں کا خود خیال رکھو۔ ڈرائیور کی باتیں تو مجھے میرے حق کے رکھ دیا تھا۔ مالکن کیا کہیں گی تھی، سارے ملازمین سے پر چڑھ گئے تھے، ورنہ ان کے سامنے تو سر جھکائے رکھتے تھے۔ بہرحال میں فٹافٹ سے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا۔ جب اسکول پہنچا تو پورا اسکول خالی ہو چکا تھا،
सिर्फ हिना ही स्कूल में थी। यहाँ पर चौकीदार मुझे देखकर वो गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर मैं घर नहीं पहुंचा वो बस मुझे बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, अम्मी को आने दो, तुम्हारे कान ना खिंचवाए तुम फिर मुझसे कहना। मेरा कसूर था इसलिए मैं भी चुपचाप की सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचे तो बावर्ची ने खाना तैयार नहीं किया हुआ था। मुलाजमा ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस इतनी खुशी गप्पों में मसरूफ थी। ये देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही उल्टा पड़ने लगा था। मैं इन्हें कुछ कहता सब कहते कि तुम भी हमारी तरह मुलाजिम हो, ज्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना बुखला के रह गया था। मैंने मुलाजमा से ठीक से सफाई करने का कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा करवाकर रात तो मैं थक चुका था। जब मैं हिना के कमरे में गया तो ऊंची आवाज में अपना स्कूल का याद कर रही थी। मैं लाउंज के सोफे पे जाकर सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे लाउंज में कोई और मौजूद है। किसी कदमों की चाह मुझे सुनाई थी। मैंने आंखें खोल के देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी हिना के कमरे के बाहर खड़ा और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बुलंद आवाज में कहा, कौन है वहां? तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा किचन की तरफ भागा, लेकिन इस वक्त तक किचन बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। मैंने लाइटें जलाई, वहां कोई नहीं था। एक दरवाजा किचन का बैरनी जाने भी खुलता था। जब मैंने वो देखा तो इसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला, बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे के अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस लाउंज में आके लेट गया। ये सोचने लगा कि ये कौन शख्स था जो रात के इस पहर अंदर आया था। ना जाने मुझे क्या सूझी, हिना के कमरे में चला गया। वो बेड पर सोई हुई थी। मैं जाके कालीन पे लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाजें आने लगी तो हिना शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी, अम्मी मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे, अम्मी मेरा हाथ पकड़ लो। वो बेड पे अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद वो मालकिन का हाथ ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल मैं अपने बेड से उठा, अपना हाथ हिना के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वो फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफी देर में खड़ा ये इंतजार करता रहा कि वो कब गहरी नींद में जाए, मैं अपना हाथ इससे छुड़ाऊं। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ इसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाके लेट गया। इसके बाद मैं हिना के कमरे में ही सोने लगा था। एक रात बावर्ची ने दूध की सरदाई बनाई तो कहने लगा कि तुम पी लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी वो सरदाई पी और रात को हिना के कमरे में चला गया। इस रात तो वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं जो सोया तो सुबह ही मेरी आंख खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 6 बजे थे। इस वक्त तो हिना नहीं जागती थी और वैसे भी आज इतवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो हिना वहां भी कहीं नहीं थी। मैं इसे पूरे घर में देखता रहा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने तमाम मुलाजमीन को शोर मचा के जगा दे, सभी इसे ढूंढने लगे, लेकिन पूरे घर में कहीं नहीं मिली। मेरा तो यही हाल था कि काटो तो लहू ना निकले। मेरा रंग फक हो चुका था। मालकिन मेरे पर भरोसे पे छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया। जब मैंने तमाम मुलाजमिन से बात की तो तब मुझे पता चला कि बावर्ची भी घर से गायब है। फिर मेरे ख्याल आने लगा, कुछ दिन पहले मैंने एक शख्स को हिना के कमरे के बाहर देखा था। भागता हुआ किचन में गया था। शायद वो बावर्ची ही था। मैंने फौरन से मालकिन को फोन किया और सारी बात इसके गोश गुजार कर दी। मैं बावर्ची का अस्पताल सब जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचो, इसका पीछा करो, मैं पुलिस को भी फोन कर देती हूँ। मैं भागम भाग बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि इसके बीवी बच्चे कहने लगे वो तो घर पर आए ही नहीं। फिर मुझे मोहल्लेदारों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची हिना के मुंह पर हाथ रखे इसे गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। इस वक्त तक पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ पहुंची थी। सारी तफ्तीश के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ इसमें नजर आ रहा था कि बावर्ची हिना के मुंह पर हाथ रखे जबरदस्ती से गाड़ियां बिठा रहा था। इस गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ में भी गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचा वो सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था कि यहाँ इसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ इसी तरफ जाने लगा जहां इसके दोस्तों का घर था। पुलिस बाद में पहुंचे, लेकिन मैं इसके घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, जोरदार लात मारी तो दरवाजा खुल गया। सामने वो बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। उन्होंने हिना को रस्सियों से बांधकर एक कुर्सी में बिठा रखा था। वो बेताशा हो रही थी। ये देखकर तो मेरा खून खोल उठा। मैंने आओ देखा न ताओ इन तीनों की धुलाई शुरू कर दी।
اتنی دیر میں پولیس وہاں پہنچ گئی تھی، ان کو پکڑ کر جیل میں بند کر دے۔ روتے ہینا میرے ساتھ لگے، بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چند دنوں میں مالکن بھی واپس آ گئی تھی۔ مالکن ہینا کو ساتھ لگائے رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی مجھے تم پر بھروسہ تھا کہ تم میری بیٹی کی حفاظت ضرور کرو گے۔ میں نے کہا میں اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں آپ بے فکر رہیں، تو آپ کی طرح کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا اور نہ ہی ہینا کی طرف۔ یہ سن کر مالکن خوش ہو گئی۔